مووی کے اسٹارٹ میں ہم کو ہیرو نام کریکٹر کا دکھایا جاتا ہے جو بینک کو لوٹ رہا تھا۔ موجود سبھی لوگ اس کو گن پوائنٹ پہ رکھے ہوئے بینک لوٹتا ہے اور یہاں پہ سین کٹ ہو جاتا ہے۔ ایک ٹاؤن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک اکیلی لڑکی بیٹی ہوتی ہے، اس کے پاس ایک گارڈ کھڑا ہوا ہوتا ہے اور جس پہ وہ گارڈ اندر جاتا ہے وہ لڑکی سیٹی مار کر ان سبھی اپنے فرینڈ کو بلا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ وہ تینوں لڑکی آزاد ہو جاتی ہیں اور بڑی خوش ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پرنس نام کی لڑکی کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ سوچتی ہے اب جیسے ہی وہ اس ٹاؤن سے باہر نکلتی ہے وہاں سے ان کو کچھ عجیب و غریب لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ اس سین یہاں پر کٹ ہو جاتا ہے اور پرنس کو دکھایا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹائم بالکل اکیلی تھی۔ اب اس کو ساتھ کچھ دونوں فرینڈ نہیں تھی اور پرنس ایک جگہ پر آ گئی تھی جس کی وجہ سے پہنچ گئی تھی۔ تو ہمارے لوگ کافی خوش تھے کیونکہ وہاں پر ایک فیسٹیول چل رہا تھا۔ وہاں پر گورنر ہیرو کو پکڑتے ہوئے اس کو لاتا ہے، لیکن تبھی وہاں پر گورنر آتا ہے۔ گورنر کے ساتھ پرنس کو بھی فرینڈ کو بھی دکھایا جاتا ہے جو بھاگی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سیمونی ٹاؤن سے بھاگی تھی۔ گورنر کو یہ لوگ نے پرنس کے فرینڈ کو تو پکڑا ہوا تھا لیکن پرنس کہیں اور ہی چلی گئی تھی۔ ہیرو کو لایا جاتا ہے تاکہ گورنر سے کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں کافی تعریف سنی ہے، تم کافی بہادر ہو۔ کیا میرے گرینڈ ڈاٹر سے یہاں سے بھاگ گئی ہے تو تمہیں اس کسی بھی حال میں پکڑ کر لانا ہے اور یہاں پر میرے پاس لانا ہے اور میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ایک جگہ پر جاتا ہے، یہاں پر گوشت لینڈ نام کی ایک جگہ ہے۔ کل رات پرنس وہاں پر ہی گئی تھی۔ سب لوگ کا ماننا تھا کہ گوشت لینڈ کا ایک شیطانی جگہ ہے اور وہاں پر شیطان رہتے ہیں، اس لیے کوئی بھی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہیرو وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر گورنر سے ایک کریکر ڈیوائس پھر اسے اپنی گرینڈ ڈاٹر کی پکچر دکھاتا ہے۔ اسے زبردستی سوٹ پہنا دیا جاتا ہے۔ سوٹ پہنانے کے بعد اسے ساری اس سوٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سوٹ اگر تم نے نکالا تو تم بوم بلاسٹ ہو جائے گا اور تم مارے جاؤ گے اور تم یہ سوٹ نہیں نکال سکتے۔ گورنر اس کو ساری اصلیت بتا دیتا ہے اور گورنر اس کو کہتے ہیں اور گورنر سے بتاتا ہے کہ تمہارے پاس 3 دنوں کا ٹائم ہے اور تم 3 دنوں میں میری گرینڈ ڈاٹر کو لے کر نہیں آؤ گے تو یہ بوم پھٹ جائے گا۔ ہیرو اس کے بعد ہیرو پرنس کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سامنے ایک روشنی کھڑی تھی اور وہاں پر کچھ عجیب و غریب لوگ اور کچھ شیطانی جیسے دکھنے والے لوگ بھی تھے اور وہ لوگ ہیرو کی طرف تیز لائٹ کرے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کچھ دکھ نہیں رہا تھا اور ہیرو کی گاڑی چلتے ہوئے کسی فٹ پاتھ سے ٹکرا جاتی ہے
اور بیلنس بگڑ جاتا ہے اور ہیرو کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں پر، اور وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس حال میں وہ پکڑا جاتا ہے، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ہوش میں آتا ہے۔ اس کے کچھ لوگ اسٹریچر پہ بٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ بہت چھوٹے قد والے تھے، بہت ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ ہیرو کے اس علاقے میں وہ لڑکی بھی پکڑی گئی ہوئی ہوتی ہے جو پرنس کی فرینڈ تھی۔ ہیرو اس سے پوچھتا ہے کیا تم نے پرنس کو دیکھا ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے پرنس کو نہیں دیکھا، اور ہیرو کو گروس ٹیل لایا جاتا ہے جہاں پر ایک عورت ہیرو کو بتاتی ہے کہ اتنے ہی دیر میں گروس لین کا لیڈر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تک یہاں سے کوئی بھی نہیں نکل پایا، اور اگر تم یہاں سے باہر نکلو گے، کوشش کرو گے تو تمہیں مار دیں گے اور تمہیں وہ اپنے گوز آرمی میں شامل کر لیں گے۔ لیڈر ہیرو سے پوچھتا ہے آخر تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تبھی ہیرو کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ یہیں پر پرنس کی پکچر دکھائی جاتی ہے۔ ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں نے ایسی ہی دیکھنے والی لڑکی کو دیکھا ہے، اور یہیں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف اشارہ کرتا ہے تو ہیرو دیکھتا ہے کہ تمہیں وہاں ایک ڈمی کے پاس لے چاہیے تم۔ ہیرو وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ اس ڈمی کے اندر لڑکی تھی، اور تبھی وہاں پر پرنس بھی مل جاتی ہے، لیکن پرنس اس کچھ نہیں کہتی بھی، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ڈیڈ نے بھیجا ہے۔ وہاں پر ایک آدمی ہیرو کو بتاتا ہے دراصل میں یہاں ایک کوس آتا ہے اور وہ ان لڑکیوں کو مار کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ہم لڑکیوں کو ڈمی میں ڈال کر رکھتے ہیں تو ہیرو پرنس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں بہت جلد تمہیں گوشت لینے سے لے جانے والا ہوں۔ تبھی ہی لیڈر ہنستے ہوئے ہیرو سے کہتا ہے یہاں پر آنے والے ساری لڑکیاں اپنی امید ہار چکے ہیں اور وہ اب یہاں سے نہیں نکل پائیں گے، اس لیے یہ لڑکی کچھ نہیں بولے گی۔ پھر یہاں پر ہیرو پرنس سے کہتا ہے کہ تمہارے گرینڈ فادر نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں یہاں سے بچا لوں یہاں کہیں۔ ہر ہیرو سے کہتا ہے پکچر کو دکھاتا ہے، تبھی ہی وہ لڑکی اس پکچر کو دیکھتی ہے اور ہیرو کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ پھر وہ پرنس کو ڈمی سے نکالتے ہوئے اس کا نام لینے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس مشین میں اپنا نام لو کہ یہ بوم ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے، لیکن وہ لڑکی بالکل چپ رہتی ہے اور کچھ نہیں بولتی، اور جیسے ہی وہ زیادہ غصہ کرتا ہے تو اس سوٹ کا ایک بوم پھٹ جاتا ہے اور وہیں پر ہی وہ زخمی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہیرو کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہوش میں آتا ہے۔ تو اس دوران کچھ فلیش بیک اس کو نظر آتے ہیں۔ یہیں پر پہلے جب وہ بینک لوٹنے گیا تھا تو پولیس آ جاتی ہے فائرنگ میں
وہ ایک لڑکی کے پاؤں پر گولی مار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی مدر کو بھی گولی لگ جاتی ہے اور وہ موقع پر ہی مر جاتی ہے، لیکن تبھی اس کے پاس گورنر آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہیں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی یہ نہیں بلکہ پرنس ہی تھی۔ ہیرو کی وجہ سے ہی پرنس آج ہی اسی حال میں ہے۔ یہاں پر ہمیں گورنر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے قریب ہاؤس میں اپنے پاس سبھی لڑکیوں کو بیچنے کے لیے لاتا ہے اور ان کے سب لڑکیوں کو یہیں پر کہتا ہے کہ میں تمہارا گرینڈ فادر ہوں۔ ہیرو کو ساری باتیں یاد آتی ہے اور اٹھ کر پرنس کے پاس جاتا ہے اور اس کے مدر کو مارنے کے لیے اس سے سوری مانگتا ہے، لیکن پرنس اسے کچھ نہیں بولتی۔ تبھی اچانک سے وہاں پر گوسٹ آ جاتے ہیں اور لیڈر آ جاتے ہیں، اور گوسٹ یوں نہیں بلکہ زومبی کی طرح ہی ہوتے ہیں اور ان سب پر اٹیک کر دیتے ہیں، جس سے وہ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہیرو کا جو سوٹ پہنا ہوتا ہے اس کا ایک بم پھٹ جاتا ہے اور ہیرو زمین پر گر جاتا ہے اور وہ سارے زومبیز بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہیرو ہوش میں آتا ہے تو اسے فلیش بیک پھر سے نظر آتے ہیں۔ یہیں پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ گوسٹ لینڈ میں کھڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ پرنس بھی وہاں پر۔ ایک اور عورت ہیرو گوسٹ لینڈ کے بارے میں بتاتی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے یہاں پر ایک نیوکلیئر پلانٹ تھا۔ وہاں پر نیوکلیئر پلانٹ میں جاتے ہیں، لیکن پھر ایک دن وہاں پر سامان کا ایک ٹرک آنے والا ہوتا ہے، لیکن تبھی قیدی لیے جاتے ہیں اور گاڑی ٹرک سے ٹکرا جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر کافی بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ ہر طرف آگ لگ جاتی ہے، یہاں پر سارے لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک فیکٹری تھی جس کی وجہ سے سب لوگ مارے جاتے ہیں اور دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور جب زندہ ہوتے ہیں تو زومبیز کی طرح ہو جاتے ہیں اور وہ گوسٹ بن جاتے ہیں، اور جو لوگ اس حادثے میں زخمی ہوئے تھے وہ عجیب و غریب قسم کے دکھنے لگتے ہیں۔ اور وہ لڑکی بتاتی ہے کہ گوسٹ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اور ہمیں اگلے سین میں ہمیں گورنر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی تھے اور پورے جگہ کو گورنر ختم کر دیتا ہے۔ گورنر اصل میں بہت برا انسان تھا، جنہوں نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی تھی اور وہاں پر بھی کھانا بنا دیا تھا اپنی عیاشی، اور اس کے لیے ان لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تبھی سوٹ کا سب سے آخری بم پڑنے والا ہوتا ہے۔ جیسے ہی پرنس اس کو دیکھتی ہے تو وہ اس ڈیوائس میں اپنا نام بولتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بم ڈیفیوز ہو جاتا ہے۔ گورنر کی مطابق وہاں سے بھاگنے کے لیے اپنے ہتھیار بناتے ہیں اور ساری ہی لڑکیوں کو ہتھیار بنانے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ تبھی ہی وہاں پر زومبی آ جاتے ہیں اور پرنس کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں
اب ہمارے یہاں سے نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ وہاں کے لوگ ہیرو کو ایک ہیرو مسیحا مانتے ہیں اور اس سے پورے تیار کرنے کے لیے بناتے ہیں، اور گوشت زومبی سے لڑنے کے لیے کام کی چیزیں بناتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گوسٹ لینڈ وہاں پر آ جاتے ہیں، اور گوسٹ کا لیڈر ہیرو کو اپنے فیس دکھاتا ہے۔ ہیرو سبھی لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے اور ہیلپ مانگتا ہے۔ جیسے ہی ہیلپ مانگتا ہے تو وہاں پر ایک کافی بڑا بلاسٹ کر دیتا ہے، اور سیل دکھاتے ہیں کہ یہاں پر سارے لوگ ہیرو کو اور پرنس کے انتظار کر رہے تھے، اور تبھی ہی ہیرو پرنس کو وہاں پر لے جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہیرو اپنے وعدے کے مطابق اس جگہ پر لے آتا ہے جہاں پر اس کے فادر نے اس کو بتایا تھا کہ اس کو لے کر آنا ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں پر آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ اب مجھے آزاد کر دو، لیکن گورنر نہیں مانتا، اور گورنر اپنے وعدے سے منکر جاتا ہے۔ تبھی ہیرو گورنر کی بیٹی پر چاقو رکھ دیتا ہے، اور گورنر کے سب گارڈ بندوق تان دیتے ہیں، اور جیسے ہی پرنس کی فرینڈ یہ دیکھتی ہے وہاں پر بندوق سے فائر کرنے لگتی ہے، سبھی لوگوں کو مار دیتی ہے۔ لیکن گورنر کا گارڈ اس لڑکی کو مار دیتا ہے، نہیں، وہ اس لڑکی کو زخمی کر دیتا ہے، اور وہ لڑکی بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے۔ گورنر کے لوگ ہیرو کو گھیر لیتے ہیں، اور پرنس اپنی فرینڈ کو بچاتی ہے، اور وہاں پر نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ گورنر کا گارڈ اور ہیرو بہت اچھی طریقے سے فائٹ کرتے ہیں، لیکن پھر ہتھیار گرا دیتے ہیں۔ لیکن گورنر کا جو گارڈ ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، جس سے ہی وہ ہتھیار اٹھاتا ہے، ہیرو اس کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد گورنر کو دکھایا جاتا ہے جو بھاگتا ہے اپنے اس رنڈی خانے کی طرف۔ وہاں پر ساری لڑکیاں سامان لے کر بھاگ جاتی ہیں، اور گورنر پرنس کی فرینڈ کو دکھایا جاتا ہے جو اس کو مارنا چاہتا ہے، لیکن وہ لڑکی اس سے اس سوٹ کی چابی چھین لیتی ہے، اور اس سوٹ کی چابی ہیرو کو دے دیتی ہے۔ اور اگلے ہی سین میں ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ زومبی لینڈ میں وہ لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے کہ گورنر کو ہیرو نے مار دیا، سب خوشی سے ناچنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہانی ہی پر اینڈ ہو جاتی ہے۔